السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج واقعہ کربلا کے پس منظر کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے دوسرا سیشن ہے، جس میں ہم یہ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان واقعات کے انڈیکیشنز دے دیے تھے اور ہر صحابی کو انڈیویجولی بتایا تھا کہ آپ کے ساتھ معاملہ کیسے پیش آنا ہے اور اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا۔ یعنی کہ آپ کے سامنے معاملات کلیئر تھے، آپ کو انفارمیشن تھی اور کون سا واقعہ کب اور کس طرح پیش آنا ہے وہ سب آپ نے بتا دیا تھا۔ سننے کے بعد آپ کو دکھ تو ہوگا لیکن ایمان بھی مضبوط ہوگا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اپنی زندگی کے بعد میں آنے والے واقعات کا علم تھا اور انہوں نے کس طرح سے انڈیکیشنز دیں۔ واقعہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر ہم نے پچھلی قسط میں اینڈ کیا تھا۔ ابو سفیان جو کہ فتح مکہ کے موقع پر وہ اور ان کی اولاد ان کی بیوی ایمان لے آئے تھے، تو مسلمانوں کو پتہ تھا کہ 18-20 سال تک یہ ہمارے مخالف رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس طرح سے ان کی صحیح سے ویسے عزت نہیں کرتے تھے جیسے کہ دوسرے لیڈرز کی کرتے تھے، ان کی ویسے ویلیو نہیں تھی۔ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپلین کی کہ مسلمان ہماری ویسے ویلیو نہیں دیتے جیسے ایک سردار کی حیثیت سے ہمیں دینی چاہیے، تو آپ خاموش رہے۔ تو آپ نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہماری بیٹی سے فارمل نکاح کریں۔ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا لیکن فارملی سسر کا درجہ لینے کے لیے تاکہ تھوڑی عزت میں اضافہ ہو۔ دوسرا یہ کہ جہاد میں جانے کی اجازت دے دیں، اور تیسرا یہ ریکویسٹ کی کہ میرے بیٹے امیر معاویہ کو کاتب وحی بنا لیں، وہ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کاتبین وحی کی کمی تھی، کوئی شارٹیج تھی، 100 سے زیادہ کاتبین تھے، تو ڈیو ٹو کریڈٹ ان کو بھی کریڈٹ دے دیا گیا کہ کاتبین وحی بن جائے۔ اب کچھ احادیث کا میں آپ کو سامنے اور اس کے میں نے نمبرنگ آپ کو پہلے ہی دے دی ہے جو آپ نے انشاءاللہ سرچ کر کے رکھے ہوں گے، آپ ان کو سنتے جائیے گا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ امیر معاویہ کھانا کھا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا۔ ایک بار بلایا تو ان کو بتایا گیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں 2 دفعہ اور 3 دفعہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لگتی تھیں تو اس کے بعد ان کی بات ظاہر ہے وہ دور تک جاتی تھی۔ ایک اور واقعہ میں کر دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو وہاں پر سب مسلمان ہو گئے۔ بلال رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان کا اکثر ایک جگہ ملاقات ہو گئی اکٹھی، تو وہ آنکھوں سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ جو بھی معاملہ جب آنکھوں سے آگے بڑھا تو حضرت بلال نے کہا، او دشمن خدا، ابھی تک تم نے حق کی تلوار کو قبول نہیں کیا، یعنی کہ اسلام کا پردہ ہے تم پر جس کی وجہ سے تمہیں معافی مل گئی ہے، کلمے نے تمہیں بچا لیا۔ تو یہ بہت سخت بات تھی، لہٰذا ابو سفیان نے بھی کچھ برا بھلا کہا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق یہ بات سن رہے تھے تو حضرت بلال کو انہوں نے تھوڑا ڈانٹا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، ان کے دل آزاری مت کیجیے۔ بعد میں جب حضرت ابوبکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاملے کو شیئر کیا اور اب آپ کا کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو ظاہر ہے اس وقت ابو سفیان کی انسلٹ کی گئی تھی اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو ڈانٹا تھا، تو کیا کہنا چاہیے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انہوں نے کہا، تم نے بلال رضی اللہ عنہ کا دل دکھایا تھا، جبکہ دل تو ابو سفیان کا دکھا تھا، کمنٹ تو ان کو دیا گیا تھا، مگر معافی کس سے منگوائی گئی؟ یعنی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل کلیئر ہو گیا تھا۔ ایک اور واقعہ، جب جنگ احد کے شہداء کے لیے 3 ماہ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گئے اور دوبارہ نماز جنازہ پڑھی اور وہاں نصیحت دی، واضح نصیحت کی، تو انہوں نے فرمایا، مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں ہے، مگر تم پر میرے بعد دنیا مسلط کر دی جائے گی جس کا مجھے تم سے خوف ہے۔ تو اس کا کیا مطلب تھا کہ جس طرح سے غزوہ احد پر مال کی وجہ سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا، تو ممکن ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے کہ مجھے بنی مروان کے کچھ چوکڑے اپنے ممبر پر اچھلتے کودتے دکھائی دیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جو انہوں نے ڈسکس کی تھی، یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اور ایک دفعہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، میری امت کی تباہی قریش کے چند چھوکروں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ اور علماء اکرام کی کیا رائے ہے؟ عبداللہ بن سبا کوئی کہتا ہے، کوئی اب ڈیفرنٹ ڈاکٹرائن پیش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود نہیں کہا، یہودی نہیں کہا، حجازی، بلکہ حجازی بھی نہیں، قریشی۔ کس کی بات ماننی چاہیے؟ ہم علماء اکرام کی بات مانیں گے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے؟ انہوں نے کہا تھا کہ میری امت کی تباہی قریش کے چند چھوکروں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ ابو ہریرہ امیر معاویہ کے دور میں ایک دفعہ فرمایا، مروان کے سامنے بولا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام چھوکروں کے نام بھی بتائے ہیں اور ان کے باپوں کے نام بتائے ہیں، اگر بولو تو بتا دوں۔ بعد کا واقعہ آپ نے خود اس میں حدیث میں۔ اور حضرت ابو ہریرہ 70 کے آغاز کی دہائی سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ کون سی؟ 61-62، یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ 60 ہجری سے پہلے ہی اپنی موت کی دعا کرتے تھے اور ان کا انتقال 59 ہجری میں ہی ہو گیا۔ اور ان کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ فرماتے تھے کہ میں نے 2 الگ الگ پیالوں میں جمع کر لی ہوئی ہے، اور ایک تو میں سخاوت سے تمہیں سنا رہا ہوں، اور دوسرا کا اگر میں نے ڈھکن بھی کھولا
تو پھر کیا ہوگا، تم نخرہ کاٹ دو گے، میری گردن مار دو گے۔ اس وقت موجود حکمران کون تھے؟ یہ انڈیکیشنز کس کے بارے میں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو چھپانا جرم ہے اور اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں پہنائے گا۔ لیکن یہ کون سی احادیث تھیں، کون سی باتیں تھیں جو ابو ہریرہ نہیں ڈکلیئر کر رہے تھے اس زمانے میں؟ اس کو آپ سوچئے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ اٹھا لے گا۔ اس کے بعد تمہیداً، حدیث کی تمہید بتا دیتی ہوں میں آپ کو، کہ انہوں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت الی المنہاج النبوہ قائم ہوگی اور وہ 30 سال تک رہے گی۔ اس کے بعد پھر ظلم آ جائے گا، ظلم کی حکومت ہوگی، ظلماً ملوکیت آ جائے گی۔ تیسرا دور ہوگا ملکاً جبریاً، بہت سخت جبریت کی حکومت آئے گی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سے خلافت الی المنہاج النبوہ قائم ہوگی، یعنی کہ 4 ادوار کا ذکر نبی کے وسلم نے کر لیا۔ اور خلافت میرے بعد ایگزیکٹ 30 سال رہے گی، پھر ملوکیت آئے گی، اینڈ دیٹس ہیپن، اور ایسا ہی ہوا۔ اور حضرت سفینہ نے اپنے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنے شاگردوں کو بتائی، اور پھر انہوں نے ان کو کاؤنٹ بھی کروایا کہ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق کے 2 سال، حضرت عمر فاروق کے 10 سال، حضرت عثمان غنی کے 12 سال، اور حضرت علی اور حضرت حسن کو رضوان اللہ علیہ دونوں کو ملا کر 6 سال یہ ہوئے، تو یہ پورے ہوئے 30 ایئرس۔ اور ان کے شاگردوں نے کہا تھا کہ بنو امیہ والے تو حضرت علی کی خلافت کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر یہ کیسے کمپلیٹ ہوئے؟ تو ان کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ بنو امیہ والے جھوٹ بولتے ہیں، ان کی اپنی خود کی ملوکیت شدید ترین بادشاہت ہے۔ اور ایک اور واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، مدینہ کا دور تھا اور جلدی سے نکلے، 7 صحابہ بھی ان کے ساتھ تھے، تو ان کے پاؤں کا ایک جوتا ٹوٹ گیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں اس کو گھانٹ دیتا ہوں، تو آپ گھانٹنے بیٹھے، تھوڑا سا آگے گئے تو پھر اس لیے رک گئے کہ حضرت علی کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، تو وہاں حضرت علی کے انتظار میں وہ بات کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو لوگ نہیں مان رہے تھے، دین کو غالب نہیں ہونے دے رہے تھے، تو قرآن کی تنزلی کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی۔ اور تم میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو قرآن کی تعویل کو، یعنی کہ مطلب کو، میننگز کو منوانے کے لیے تلوار اٹھائے گا۔ تو وہاں پر جو صحابہ تھے وہ خوشی سے جھوم اٹھے، انہوں نے کہا انا یا رسول اللہ۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کیا میں ہوں گا وہ جو قرآن کی تعویل کو منوانے کے لیے تلوار اٹھاؤں گا؟ دین حضرت عمر نے کہا کہ انا یا رسول اللہ۔ نبی کے وسلم کی زبان پر جلدی لا نہیں آتا تھا، لیکن کیونکہ غیب کی خبر تھی تو آپ فرمایا اللہ، وہ جو سامنے شخص جوتیاں گانٹ رہا ہے وہ آئے گا، یعنی کہ نبی کے وسلم کے پاس انفارمیشن تھی۔ اور جب ان کو جا کر بتایا گیا حضرت علی کو تو وہ ہلکے سے مسکرا اٹھے، ان کا جیسچرز ایسے تھا جیسے ان کو پہلے سے یہ بات پتہ ہو۔ تو یہ دیکھیے گا خوش نصیبی کی بات ہے، جنگ کرنا، مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا، کیا یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ صحابہ کی تربیت ایسے ہوئی تھی کہ وہ اس کو خوش نصیبی سمجھتے تھے کہ جہاد و قتال الگ چیز ہے، جنگ و جدال الگ چیز ہے، اور جہاد قتال کے لیے اٹھنا، قرآن کی تعویل کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانا، یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہم نے سب کو مکس اپ کر دیا۔ اور ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری اس بیوی کا کیا معاملہ ہوگا جب اس پر ہوپ کے کتے بھونکیں گے، اور آپ کو سب کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ حضرت عائشہ پر پیش آیا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی کھدائی کے دوران، تو عمار بن یاسر بھی ان کے 30 پلس تھے، وہ بھی کام کر رہے تھے، اور وہ ایک ہی جگہ 2 پتھر اٹھا رہے تھے اور جلدی تیزی سے کام کر رہے تھے۔ تو آپ نے اب موقع بھی نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی، او سمیہ کے بیٹے ادھر آؤ، ان کے بالوں کے اوپر سے مٹی جھاڑی ہو، تجھ پر افسوس، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، جبکہ تم اس کو جنت کی طرف بلا رہے ہوگے اور وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ اب واضح ہو گیا کہ کیا معاملہ تھا۔ اس کے بعد خود حضرت حسین کے متعلق بھی آپ نے فرمایا تھا، یہ واقعہ کب پیش آیا؟ صفین کے موقع پر جب علی جنگ کر کے واپس آ رہے تھے، واپسی پر فرات کے کنارے رکے تو حضرت علی بولے اے ابن عبداللہ اس پر آیا ابن عبداللہ۔ حضرت حسین کا لقب ابن عبداللہ تھا، تو ان سے پوچھا گیا کہ ابھی تو ہم جنگ کر کے آ رہے ہیں اور اس موقع پر آپ کس لیے کہہ رہے ہیں کہ صبر کرنا۔ تو انہوں نے کہا یہ راز کی بات ہے۔ ان سے پوچھا کہ راز کی بات کھولیے، تو ایک دو حضرت علی نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں اپنے گھر داخل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر میرے بیٹے حضرت حسین کے ساتھ کھیل رہے تھے، پاؤں پر ان کو کھلا رہے تھے اور ساتھ میں زار و قطار رو رہے تھے۔ تو حضرت علی نے ان سے دریافت کیا کہ کیا ہوا، آپ کیوں غمگین ہو؟ حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک ابھی جبرائیل تشریف لائے ہیں اور فرمایا کہ آپ اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں اس بچے سے، اتنا بڑا ریولوشنری، اس وقت کے ریولوشنری ایک بچے کے ساتھ دل بہلا رہے تھے تو ان کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں ریولوشنری کی ایک ایک سیکنڈ کی کتنی قیمت ہوتی ہے، لیکن حضرت حسین کے ساتھ ٹائم گزارنے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ کو اس سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار کرتے ہیں اور آپ کی امت اس کو قتل کر دے گی، اور پھر ہاتھ بڑھایا، فرشتے کا ہاتھ تھا، فرات کے کنارے سے مٹی لا کر دی اور کہا یہاں پر آپ کا بچہ ذبح۔ اور حضرت علی نے فرمایا کہ کون
کیا اور کس طرح کرے گا سب اس وقت فرما دیا۔ حضرت علی نے فرمایا اپنے بیٹے کو حضرت حسین کو کہ میرے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے میں اس کو نپٹا رہا ہوں، اور تم پر بھی جب وقت آئے گا، جب معاملہ آئے گا تو صبر کرنا اس پر۔ اور اب لوگ جس طرح سے کہتے ہیں کہ کوفہ کی طرف جانا تھا تو کربلا کی طرف کیوں چلے گئے، تو جو معاملہ جیسا ہونا ہوتا ہے ویسے ہونا ہوتا ہے۔ کوفے والوں کے بارے میں بھی بہت سی غلط فہمیاں ہیں، وہ بھی دور کرتی چلوں کہ مکہ والوں سے بڑھ کر کوفہ والوں نے قربانیاں بھی دیں۔ حضرت علی کے ساتھ جو ان کے عمار بن یاسر کے علاوہ 7 کوفی تھے، 94 کوفی شہید ہوئے تھے۔ حضرت حسین کے عزیز و اقارب کے علاوہ شہید ہونے والے اکثریت کوفہ سے تعلق رکھتی تھی، 94 تھے تقریباً۔ اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دیا۔ اب جب واقعات اسی انداز سے پیش آئیں گے تو آپ اس کو ریلیٹ کرتے جائیں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہوتا جائے گا۔ تھرڈ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ واقعہ دراصل کس طرح سے پیش آیا، اور اٹ واز غزوہ ایکچولی، جو غزوہ کربلا تھا وہ ایکچولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہج پر لڑا گیا ایک مارکہ تھا جو حسین نے سوچ سمجھ کر کیا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ کس وقت جان دینی چاہیے اور جس وقت جان دینی پڑے گی اور جس وقت تلوار اٹھانی پڑے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر اس کے واقعات کو ترتیب سے پڑھیں گے، خلفائے راشدین سے آگے کیا معاملہ